السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور یہ صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم جو ہے میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ موسم جو ہے بہت اچھا ہو گیا ہے، تو بس صبح نماز کے بعد میں دوبارہ سو گئی تھی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر نیند بہت اچھی آ جاتی ہے۔ تو بس ابھی 9 بجے کا ٹائم ہے، میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے پراٹھا ڈال دیا، ساتھ ساتھ چائے بھی تقریباً بننے کے قریب ہے۔ تو ایسا ہے کہ میرا دیور بھی آیا ہوا ہے، تو جب مہمان ہوتے ہیں تو پھر انسان ایسا ہوتا ہے کہ بس ٹائم سے ہی ہر چیز جو ہے وہ کرنا ہوتی ہے، کیونکہ اگر مہمان نہ ہو تو پھر تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ نے کھانا بنا لیا، جس ٹائم جو ہے کچھ بھی بنا لیا۔ اور آج کل جو ہے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہے، اکثر جو ہے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میرے ولاگس میں گیپ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ ابھی یہ 5 دن کے بعد جو ہے میں اپنا ولاگ وہ بنا رہی ہوں، تو پھر اپلوڈ کروں گی۔ تو اس طرح ہے، بس کیونکہ گھر کے کام کاج تو پھر بھی کرنے ہوتے ہیں، چاہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ اور پھر جب مہمان نہ ہو تو پھر تو انسان مینج کر لیتا ہے، 2-3 ٹائم ایک ہی سالن کھا لیتا ہے، لیکن جب مہمان ہو پھر تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہر چیز جو ہے فریش تیار کرنی ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ پراٹھے جو ہیں وہ بن گئے تھے، اور جو ہے یہ چائے بھی ہماری ریڈی ہو گئی تھی، تو یہاں پہ میں یہ ترماس میں ڈال رہی تھی چائے، اور پھر جو ہے ہم ناشتہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں۔ ناشتے کے بعد میری ایسی ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے کہ اس کے بعد ڈائریکٹ جب میں کچن میں آتی ہوں پھر میں برتن وغیرہ دھو لیتی ہوں، اور صاف صفائی جو ہوتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میں پھر کھانے کا سوچتی ہوں کہ کھانے میں جو ہے وہ کیا میں نے بنانا ہے۔ تو کل میں نے بنائی تھی بریانی، تو آج جو تھا میرا دل تھا کہ میں کوئی سبزی بناؤں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت ہی کم سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، گوشت بھی نہیں کھاتے اور سبزی بھی نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا کہ چلو آج میں عربی اور گوشت کا سالن بناتی ہوں، تو پھر ہم وہ کھا لیں گے، کیونکہ بار بار چاول وغیرہ بھی پھر انسان کو جو ہے اچھے نہیں لگتے۔ پھر کل کو جو ہے ہم نے پیزا منگوایا تھا، تو رات کو وہ کھا لیا تھا، تو باہر کی چیزیں بھی پھر انسان کو اتنی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے پیاز کو گرائنڈ کیا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی بہت ہی زبردست ریسیپی شیئر کر لوں، بہت ایزی اور بہت ہی مزے کی۔ تو یہاں پہ ٹماٹر کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا، پیاز کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا۔ جب پیاز فرائی ہو گئے، گولڈن براؤن ہو گئے، تو اس میں جو ہے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں بیف جو ہے وہ کاٹا ہے، اس کو میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا، اور اس میں جو ہے میں 2-3 ٹکڑے جو ہیں وہ ادرک لہسن پیسٹ کے جو ہیں فریز کیے ہوئے وہ میں ایڈ کر لوں گی، تاکہ اس کی جو اسمیل وغیرہ ہے وہ اس کو بالکل ختم ہو جائے، اور اس کی اچھی طرح سے جو ہے وہ بنائی ہو جائے۔ آج کل موسم جو ہے وہ اتنا عجیب سا ہے، مطلب حبس اتنا زیادہ ہے، مجھے تو سانس میں بھی کچھ دنوں سے اتنی زیادہ تکلیف تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا، بالکل میری سانس جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، حبس کا موسم ہے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے یہ حبس کا موسم ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ چلو اگر یہ موسم ختم ہو جائے پھر ٹھیک ہوا تو ٹھیک، ورنہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ تو یہاں پہ میں نے کہا تب تک کھانا بن رہے ہیں، گوشت کی بنائی ہو رہی ہے، میں ٹیرس پہ آ جاتی ہوں، موسم دیکھ لیتی ہوں، پرندے وغیرہ بھی نکلے ہوئے ہیں، خوش باش ہے، کیونکہ صبح بہت زیادہ جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، اور موسم بہت ہی جو ہے ماشاءاللہ سے خوشگوار ہو گیا ہے، کیونکہ کل جو تھی وہ حبس بہت زیادہ تھا اور گرمی بھی تھی، لیکن آج پورا دن جو ہے اس طرح سے بادل بادل سے، مطلب دھوپ نہیں نکلی، اور موسم بھی اس طرح سے ہلکی ہلکی جو ہے وہ ہوا چل رہی ہے۔ تو اس طرح کا موسم جو ہے وہ اتنا انسان کے دل کو خوش کرتا ہے، مطلب عجیب سا جو ہے انسان کو سکون فیل ہوتا ہے جب آپ یہ پودوں وغیرہ اور پرندوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں، ان کی جو آوازیں ہوتی ہے وہ سنتے ہیں، تو بہت جو ہے وہ مزہ آتا ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ سے کچن میں آئی، یہاں پہ گوشت جو ہے وہ فرائی ہو گیا تھا، تو اس سٹیج پہ جو ہے میں اس میں جو ٹماٹر میں نے گرائنڈ کیے تھے وہ میں ایڈ کر لوں گی، اور جو گھر کے جو ہے وہ مسالہ جاتے ہیں، مطلب جو نمک ہوتا ہے، ہلدی پاؤڈر،
کشمیری لال مرچ پاؤڈر، کٹا ہوا کٹی ہوئی لال مرچ، اور جو خشک دھنیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے کوٹا ہوا ہے، وہ بھی میں ایڈ کر لوں گی۔ تو یہ سارے جو مسالے ہیں وہ یہاں اس اسٹیج پہ جو ہے میں اس میں ایڈ کر لوں گی، اور ٹماٹر کی جو ہے وہ میں صحیح طرح سے جو ہے وہ گوشت میں اس کی بنائی کر لوں گی، تاکہ ٹماٹر بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ پک جائے، اور مسالے وغیرہ بھی اس میں اچھی طرح سے جو ہے وہ پک جائے۔ پھر اس طرح سے جو ہے ہم اس کو بنائیں گے۔ اور آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کے ہاں موسم کس طرح ہے؟ آج کل تو پاکستان میں تو تقریباً ہر جگہ پہ اسی طرح کا موسم ہے، بارشیں وغیرہ ہیں، لیکن یہ جو اسلام آباد ہوتا ہے نا، اس میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب جب سے گرمی شروع ہوئی ہے، شکر الحمدللہ اس طرح ہے کہ مطلب 2 دن کے بعد تو مست بارش ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بھی موسم چینج ہوتا ہے نا، تھوڑی سی گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو پھر سے جو ہے صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا، یا نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، یا نماز کے بعد آپ سو جاتے ہیں، 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں، تو باہر جو ہے وہ بارش سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت مزے کا جو ہے وہ موسم ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج پہ جو ہے میں نے عربی کو بھی ایڈ کر لیا یہاں پہ، تو میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ جو ہے ٹماٹر بھی پکیں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس میں مسالوں میں جو ہے وہ پک جائے گا۔ یہاں پہ مسالے کی جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، مسالے میں آئل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اچھی طرح سے جو ہے بنائی ہو گئی ہے۔ تو اس سٹیج پہ جو ہے میں اس میں پانی ایڈ کر لوں گی، کیونکہ عربی بھی ایسی سبزی ہے کہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور گوشت بھی اسی طرح ہے۔ تو جب اس میں جو ہے میں پانی ایڈ کروں گی، تو پھر میں اس کو تقریباً 13 سے 14 منٹ کوکر میں ٹائم دوں گی، کیونکہ اس طرح یہ بہت مزے کے جو ہے گوشت بھی نرم ہو جائے گا، اور جو عربی ہیں وہ بھی جو ہے وہ نرم ہو جائیں گے، اور جو ہے پھر بہت ہی مزے کا جو ہے سالن ہمارا ریڈی ہو جائے گا۔ بہت ایزی سی جو ہے وہ ریسیپی ہے، اور بہت ہی مزے کا جو ہے اس طرح سے سالن بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے کوکر کو بند کر لیا، اوپر میں اس کے جو ہے وہ ویٹ رکھ لوں گی، اور اس کو جو ہے میں ٹائم دے دوں گی۔ تب تک جو ہے میں نے سوچا کہ یہ اس کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا، تب تک میں پیڑے ڈال لوں گی، کیونکہ پھر میں نے کہا کہ پھر جب پیڑے تھوڑا ٹائم گزر جائے اس پہ، پھر روٹی اچھی بنتی ہے۔ یہاں پہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ کل جو ہے آئس کریم کا ڈبہ خالی ہو گئے۔ تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے ہم لوگ اسی طرح ہے کہ جیسے آئس کریم کے ڈبے خالی ہو جاتے تو ہم اس کو فریج میں چیزیں اس میں سٹور کرتے ہیں، یوز کرتے۔ تو میں نے رات ہی رات اس کو میں دہی بنا لی، اور بہت ہی اچھی جو ہے وہ دہی بن گئی تھی۔ تو یہاں پہ میرے بیٹے نے فریج میں یہ ڈبہ دیکھا، تو اس کو جو ہے وہ لے آیا کہ مجھے بھی مطلب دہی دے دو۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کو دہی ڈال کے دے دوں گی، تب تک جو ہے وہ یہ کھا لے گا، اس کے بعد پھر کھانا جو ہے وہ ہمارا بن جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو دہی دے دیا، وہ جو ہے وہ دہی کھا لے گا، اور تب تک جو ہے ٹائم کوکر کا جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گوشت ہیں اور جو عربی ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے نرم ہو گئے ہیں۔ تو اس سٹیج پہ جو ہے میں اس میں 5 سے 6 عدد جو ہے وہ ہری مرچ ایڈ کر لوں گی، اور پھر تقریباً 2 سے 3 منٹ میں اس کو ایسی ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ ابال دے دوں گی، تاکہ جو ہری مرچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کھانے میں صحیح طرح سے چلا جائے۔ یہاں پہ میں باہر کی طرف آ گئی، کیونکہ میں نے کچھ کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ استری کیے ہوئے تھے، تو وہ سارے بچوں کے ہسبینڈ کے وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کو جو ہے میں سمیٹ لوں گی، کپڑوں کو ہینگر میں ہینگ کر لوں گی، تاکہ پھر اس طرح ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہاں پہ میں اس طرح کرتی ہوں، جو شرٹ اور نکر ہوتے ہیں وہ سارے ایک ہی ہینگر میں اس طرح سے جو ہے ڈال لیتی ہوں، بچی کے فراق وغیرہ وہ سارے ایک ہی ہینگر میں اس طرح ڈال لیتی ہوں، ہسبینڈ کا اس طرح سے جو ہے میں نے ڈال لیا۔ تو اب ان سارے کپڑوں کو جو ہے میں اندر لے جاؤں گی، اور اس کو جو ہے میں کبرڈ میں لٹکا دوں گی۔ یہ بیٹے کی جو شلوار قمیض ہے وہ بھی میں نے اس طرح سے ایک ہینگر میں ایک ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیے۔ تب ان سارے کپڑوں کو جو ہے میں کمرے میں لے جاؤں گی، اور ان کو جو ہے میں لٹکا دوں گی کبرڈ میں۔ اور یہاں پہ روٹی کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کہ جھٹپٹ جو ہے وہ میں روٹی بنا لوں، کیونکہ تقریباً جو ہے وہ
12 साढ़े 12 जो है वो बजने वाले हैं। तो मैंने कहा कि तब तक रोटी बन जाएगी, फिर बच्चों को मैं खाना खिला दूँगी, क्योंकि बच्चों को फिर भूख लगी होती है। सुबह तो नाश्ता इतना वो शौक से खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा इनको, और फिर उसके बाद जो है हम आराम से जो है फिर खुद ही रोटी खा लेंगे, क्योंकि जब बच्चों को अपने साथ रोटी के लिए बिठाओ तो बिल्कुल भी जो है वो रोटी खाते नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी मतलब खाते नहीं हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से जो है इनको जो है वो खिलाती हूँ। कभी इनको लैपटॉप लगा के ताकि इनका ध्यान उस तरफ रहे, कभी इनको जो है मोबाइल में कार्टून लगा के ताकि इनका ध्यान इस तरफ रहे, फिर जो है वो खाना खा लें। फिर यहाँ पे जो है रोटी बहुत ही खूबसूरत और मज़े की जो है वो रोटी बन गई थी। तो बस मेरे जो काम काज है वो इसी तरह होते हैं कि जल्दी-जल्दी साथ-साथ जो है मैं 2-3 काम एक साथ मैंने स्टार्ट किए होते, ताकि 1 बजे तक मैं बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाऊँ फिर, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बच्चों को फ़ीडर बना के दे देती हूँ, उनको मैं सुला देती हूँ, खुद भी खाना खा लेती हूँ, नमाज़ वग़ैरह का भी टाइम होता है वो पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है वो रिलैक्स हो जाती हूँ। चलो रोटी जो है वो हमारी रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं सालन जो है वो डाल रही थी। डोंगे में मैंने कहा कि चलो अब हमारे खाने का टाइम है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सालन आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितने मज़े का जो है वो सालन बन गया है। तो इसी तरह से जो है बहुत मज़े का जो है वो सालन बन गया था, और अभी जो है हम खाना खाएँगे। अगर आप लोगों को भी भूख लगी है तो आप लोग भी आके जो है हमारे साथ खाना खा लें, और इसी के साथ जो है मैं अपना जो व्लॉग है वो भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना मेरी तबीयत ठीक हो जाए, और अल्लाह पाक आप लोगों की भी सारी जायज़ मुरादें पूरी करे। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है। तो अभी जो है